اگر تیرا عقیدہ ہے کہ بغداد والا بھی بگڑیاں بنا سکتا ہے، اجمیر والا بھی بگڑیاں بنا سکتا ہے، کوفے والا بھی ڈبے ہویا نو تار سکتا ہے، اور فلاں بھی لاہور والا بھی داتا ہو سکتا ہے، بہاولپور والا بھی، اور امام بری جس نو کیا جاندہ ہے پنڈی اندر وہ بھی بگڑیاں بنا سکتا ہے اور ڈبے ہویا نو تار سکتا ہے۔ سن لو پھر تیری کسے نیکی دا رب دے دربار اندر مل نہیں ہو پینا، تیری نیکی دا مل اودوں پوے گا جدو تو خالق کائنات نو مشکل کشا تے حاجت روا مننے گا۔ اندے تو علاوہ کوئی مشکل کشا، اور خدا دی قسم ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ بدعت زلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وَحَلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام
امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اس تو بعد خالق کائنات دی پر رحمت پر حکمت اور مقدس کتاب دے وچوں جس مقام نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام دے اندر خالق کائنات نے سلطان کائنات نے اپنی مشکل کشائی حاجت روائی یکتائی دا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند گزارشات خطبہ جمعہ دے اندر لا الہ الا اللہ اس دی فضیلت عظمت اور شان دا میں تذکرہ بیان کراں گا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو مسلمان مومن مواحد نماز پڑھنے واسطے وضو کرتا ہے اور وضو کرن تو بعد اپنی زبان چوں اقرار کرتا ہے، گواہی دیندا ہے، اشہد ان لا الہ، پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات دی طرفوں آواز آمدی ہے، میرے بندے تو وضو کرن تو بعد میری توحید، میری یکتانیت، میری یکتائی اور میری وحدانیت دا تذکرہ بیان فرمایا ہے، گواہ ہو جا میں قیامت والے دن تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ لا الہ الا اللہ دا مقام، لا الہ الا اللہ دی فضیلت، شان اور عظمت
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو بندہ دنیا تو جا رہا ہے رب دا بندہ ہے یا رب دی بندی ہے وہ دنیا تو جا رہا ہے رخصت ہو رہا ہے تو اس دی زبان چوں الفاظ نکلتے نے لا الہ کہہ دیو لا الہ الا اللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک اندر درود پاک دی فضیلت دا تذکرہ سنیا جے، اج لا الہ الا اللہ دی فضیلت دا تذکرہ سن لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اے بندہ دنیا تو جا رہا ہے، دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، اس دی روح پرواد ہو رہی ہے، انہوں رب دی طرفوں پیغام آ گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے دنیا تو جا رہے ہیں، دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، آواز آندی ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے دنیا تو رخصت ہو رہا ہے تے ان دی زبان چوں الفاظ نکل جاندے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تے خالق کائنات محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے داخل الجنہ، اللہ پاک اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے تے خالق کائنات اس بندے نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیندا ہے۔ لا الہ الا اللہ دا مقام، لا الہ الا اللہ دی فضیلت، اور حدیث پاک اندر موجود ہے۔ میں نو یاد آیا قیامت دا دن اللہ اللہ او کیسا دن ہے، کسے کہن والے نے کیا ہے نا کوئی نہیں جے وارو بندہ او جند نمانیندہ۔ قیامت دا دن کوئی نہیں جے وارو بندہ او جند نمانیندہ۔ او لگیے پیاس گھٹا ملتا نہیں پانی دا، او حوض ایک ندری آندا سرور حقانی دا، پر پتہ نہیں ساکیے کوثر قیمت کی لائیاں تے نس نس آمن لوکیے طرف تلاب دے ادبوں جا کھڑے ہون پیش جناب دے، بار بار کے پلاوے ساکے جام شراب دے، پیندیاں پیندیاں رونق چہرے تے آئی ہاں،
اے چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی قیامت دن تے ایک بندہ رب دے دربار اندر پیش کیتا جاندا ہے حساب و کتاب ہو رہا ہے اللہ دے فرشتے اس بندے دے اعمال نامے نو کھول دینے اس بندے دے اعمال نامے نو کھول دینے تے رب دے فرشتے دیکھ دینے اس دے اعمال نامے اندر برائیاں ہی برائیاں نے سیاکاریاں ہی سیاکاریاں نے تے اللہ دے فرشتے خالق کائنات دے سامنے عرضاں کر دینے اپیلاں کر دینے اللہ اے تیرا بندہ بڑا گناہگار ہے اللہ اے تیرا بندہ بڑا سیاکار ہے اللہ اس دیاں راتاں بھی برائی اندر گزری رہیاں نے اللہ اس دے دن بھی برائی اندر گزر رہے نے عرشاں والیاں اعمال نامے دے اندر کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی اللہ ساڈے واسطے کی آرڈر ہے ساڈے واسطے کی حکم ہے اللہ میں تیریاں غفور الرحیمیاں تو قربان جاواں عنایت اللہ ربانی تے میرے رفقا تیری ایک ایک قدرت ہے عرشاں والیاں سارا جہان قربان کرن لی تیار لے خالق کائنات فرماندے نے میرے او فرشتے ہو جی رب جی فرمایا جلدی نہ کرے آجے میرے بندے دی ایک نیکی میرے کل موجود ہے انہیں اپنی زندگی اندر ایک دفعہ خلوص نیت نال صدق دل نال پڑھیا سے لیکن میرے او فرشتیو ہے تا گناہگار ہے تا سیاہکار ہے لیکن انہیں ساری زندگی میرے نال شرک نہیں کیتا انہیں مینوں ہی مشکل کشا منے ہے انہیں مینوں ہی حاجت روا منے ہے انہیں مینوں ہی بگڑیاں بنان والا منے ہے انہیں مینوں اے ڈبے ہویا نو تارن والا منے آئے اے مینوں ایک مندار آئے اے میری وحدانیت تے میری یکتائی دے تذکرے کردار ہے ہاں ہے تا گناہگار سیاہکار لیکن نے ایک دفعہ پڑھ لیا سے لا الہ پڑھ لو اللہ پڑھنا قبول فرمائے لا اب پڑھ لو کیوں شرم کر دے جے لا الہ الا اللہ خالق کائنات فرماونگے میرے او فرشتے ہو ترازو میرے دربار اندر لا دیو ترازو میرے دربار اندر لا دیو تے ایک ترازو اندر ساری عمر دیاں برائیاں رکھ دیو ساری عمر دیاں سیاہکاریاں رکھ دیو تے دوسرے ترازو دی اندر لا الہ الا اللہ والی پرچی رکھ دیو تے فرشتیوں وزن کرو فرشتیاں نے رب دا آرڈر اللہ دو حکم مان لے آئے ایک ترازو اندر ساری عمر دیاں اس دیاں برائیاں رکھ دیتیاں نے اور دوسرے ترازو اندر لا الہ الا اللہ والا پرچہ رکھ دیتا ہے اللہ کہندے فرشتیوں وزن کرو وزن ہو رہا ہے تے عرشوں تو آواز ضرور آئی ہوئے گی لا تقنطوا من رحمت اللہ تے ضرور آواز آئی ہوئے گی او کائنات والے ہو میری رحمت دا دریا وگدا تے دریا اللہ دی رحمت دا نزول ہون لگا لا الہ الا اللہ پڑھن دی وجہ تو میری رحمت دا دریا وگدا تے دریا بھی بے بہا وگدا تسی میرے بوئے وچ آکے اللہ کہہ رہے نے تسی میرے بوئے وچ آکے بہ جاؤ
میری رحمتاں لٹ کے لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، اللہ نال شرک نہ کرنے والو، میری رحمت دا دریا وگدا تے دریا بھی بے بہا وگدا، تسی میرے بوے وچ آ کے بہ جاؤ، میری رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میری رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تے تسی جرماں دا اقرار کرو، تسی جرماں دا اقرار کرو، میری رحمت دا انتظار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، دل پاپیاں دے میں صاف کراں، تہاڈی ہر ایک خطا میں معاف کراں، تے جنت دے ٹکٹ میں عطا کراں۔ اللہ فرماندے نے فرشتے ہو ایک ترازو اندر ساری عمر دیاں برائیاں رکھ دیو، اور دوسرے ترازو اندر لا الہ الا اللہ والا پرچہ رکھ دیو، فرشتیوں وزن کرو، فرشتے وزن کر رہے ہیں، رب دی رحمت ٹھاٹھ میں آئی، جس ترازو اندر ساری عمر دیاں برائیاں او ترازو ہلکا ہو گیا ہے، اور جس ترازو اندر لا الہ الا اللہ والا پرچہ رکھیا گیا ہے او ترازو وزنی ہو گیا ہے۔ اللہ کہندے میرے فرشتیوں اے موحد سی، اے مشرک نہیں سی، انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خلوص نیت نال ایک دفعہ پڑھیا سی، جاؤ گواہ ہو جاؤ، میں انہوں معاف کر دیتا ہے تے جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، میں نے یاد آیا صحیح مسلم اندر لکھے ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک بندہ ظہر دی نماز پڑھ رہا ہے، غور کر دے جایا جے لا الہ الا اللہ دی فضیلت ہے، ایک بندہ ظہر دی نماز پڑھ رہا ہے، عصر دی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب دی نماز ادا کر رہا ہے، عشاء دی نماز پڑھ رہا ہے، صبح دی نماز پڑھ رہا ہے، تے ہر نماز تو بعد 33 دفعہ پڑھ لینا ہے سبحان اللہ، 33 دفعہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ، 33 دفعہ پڑھ لینا ہے اللہ اکبر، 99 دفعہ ہو گیا ہے، انہیں نے 100 پورا کرنا ہے۔ تے صحیح مسلم اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تے ایک دفعہ پڑھ لینا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، یاد کر کے جایا جے، اور دماغ دیاں پھٹیاں تے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے، اور گھر گھر میرا پیغام جا کے پہنچا دیا جے، لا الہ الا اللہ دی فضیلت عظمت اور شان، اندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر کہہ دیو، ایک دفعہ پھر کہہ دیو، اللہ دی کبریائی دا تذکرہ میں بیان کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ دے حوالے نال، تے سبحان اللہ کہیں تو شرم نہ کرے آجے، آخری دفعہ پڑھ لیندہ ہے اور 100 پورا کردہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدو بندہ زمین تے بیٹھ کے اپنے رب نو کہندا ہے وحدہ وحدہ وحدہ
اے عرشاں والیا میں لاہور والے نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں بہاول پور والے نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں بغداد والے نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں اجمیر والے نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں کوفے والے نو وحدہ نہیں مندا اللہ سونیا میں تینو ہی وحدہ پیا مننا اللہ میں کسے پیر نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں کسے فقیر نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں کسے نبی نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں کسے امام نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں کسے ولی نو وحدہ نہیں مندا اللہ میں تینو ہی وحدہ مننے آئے اللہ میں تینو ہی مشکل کشا مننے ہے اللہ میں تینو ہی حاجت روا مننے ہے اللہ میں تینو ہی بگڑیاں بنان والا مننے آئے اللہ میں تینو ہی ڈوبے ہویاں نو تارن والا مننے ہے اللہ میں نماز تو بعد ایک گواہی دے رہا تے میں تا نماز اندر بھی ایک کہہ چھڑے ہے ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تے میرے بھائی اے آندہ ہے وحدہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہے وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے جے تو نماز اندر الحمدللہ رب العالمین کیا الرحمن الرحیم کیا تے مالک یوم دین کیا ہے تے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کیا آئی اہدنا الصراط المستقیم کیا آئی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین آمین کیا آئی ہن نماز اندر تو سب کچھ کہہ رہے ہیں جے تو رکوع اندر جانا ہے تے آنا ہے سبحان ربی العظیم تے جے تو سجدے اندر جانا ہے تے رکوع تو اٹھنا ہے تے آنا ہے سو ربنا والاک الحمد تے پھر رکوع اندر گیا ہے سجدے اندر گیا ہے تے آنا ہے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی تے میرے بندے تے میری بندی پھر تو اتحیات اندر بیٹھے ہیں تے آنا اتحیات للہ والصلوات والطیبات اے میرے بندے ہوں تو نماز مکمل کر لئیے تے نماز مکمل کر کے تو پھر بھی آکھے سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر 33 دفعہ تے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 پورا کر دیتا ہی جا گواہ ہو جا تیرے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی نے تے میں رب نے معاف کر دیتے نے میرے بھائی لا الہ الا اللہ دا مقام لا الہ الا اللہ دی فضیلت میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دے ارشاد فرمان نال تیری ملاقات کرا دے ماں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ کو بازار اندر جاندہ ہے اپنا سودا سلف خریدن واسطے اپنی دکانداری کرن واسطے اپنی تجارت واسطے اللہ اکبر تے بازار دے اندر جے داخل ہوئے آئے تے داخل ہوں تو پہلے ان دے دل دے اندر خیال پیدا ہوں آئے کہ میں جس رب کو لو رزق منگن جا رہے ہیں جس رب دے کو لو میں رزق دا سوال کرن جا رہے ہیں تے جن نے میں نو دیتا ہے ان دے دیتے ہوئے مال دے وچوں میں خرید و فروخت کرن واسطے جا رہے ہیں تے میں ذرا ان
اندی وحدانیت دا تذکرہ ہی کر لاواں انہیں بازار اندر اپنا پہلا قدم رکھیا تے آندا لا کی آندا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انکا علی کل شیء قدیر بازار اندر داخل ہو گیا ہے رب دی وحدانیت دا تذکرہ کر کے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ ان کلمات نو پڑھ لیا آئے ان کلمات نو ایک دفعہ انہیں پڑھ لیا تے عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے او فرشتے ہو میرے او فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑھتی ہے محنت سے آدھا اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو میرے بندے دے اعمال نامے اندر 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے ہو کہہ دے ہو پھر کہہ دے ہو ذرا سردی اپنے جسمہ تو ہٹا کے تے بلند آواز نال کہہ دے ہو شہادت دی انگلی کھڑی کر کے کہہ دے دیکھو اللہ دیاں ونڈاں اللہ دیاں تقسیماں لیکن شرط ہے کہ تو اپنی زندگی دے اندر رب تو علاوہ کسے غیر دے سامنے اپنے سر نو جھکانا اپنی گردن نو جھکانا نہیں تیرا اے نظریہ ہوئے تیرا عقیدہ ہوئے کہ سارا جہان رس جائے برادری جاندی جائے رشتہ دار ناراض ہوندے نے ہو جان سب کچھ جاندہ جائے لیکن میں اپنے رب تو علاوہ کسی نے مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنان والا نہیں مننا عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے فرشتے ہو میرے بندے دے اعمال نامے اندر 10 لاکھ نیکیاں لکھ دے ہو فرشتے آندے نے اللہ جی 10 لاکھ نیکیاں ہی لکھنیاں نے یا کوئی اور بھی کم کرنا ہے فرمایا میرے بندے دے 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دے ہو ہائے ہائے میرے بندے دے 10 لاکھ گناہ بھی معاف کر دے ہو اتھے ہی بس نہیں آواز ہوندی ہے کہ میرے فرشتے ہو میرے بندے دے 10 لاکھ درجے بلند کر دے ہو اور میرے بھائی درجہ تا ایک ہی بڑا ہے جنہیں پڑھیا کی ہے گیا اپنا کاروبار کرنے گیا اپنا کاروبار کرنے اپنا سودا سلف خریدن گیا ہے تے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت یحیی و یمیت یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انکا علی کل شیء قدیر تے کس دی وحدانیت دا تذکرہ بیان کر کے گیا ہے بازار اندر پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں لیکن میرے مضمون نال اس بات دا تعلق ہے اس رب العالمین دی وحدانیت دا تذکرہ کر کے بازار اندر گیا ہے جیڑا مالک پچھلی رات دا ٹائم ہو جائے پچھلی رات دا
ٹائم ہو جائے وقت ہو جائے تے پہلے آسمان تے آ کے آسمان نے دنیا تے آ کے مینوں تانوں پکار دا آوازاں مار دا ہے کو گناہگار میرے کول گناہاں دی معافی مانگ لوے ہے کوئی اولاد تو تھوڑیا ہویا میرے کول اولاد مانگ لوے ہے کوئی روزی تو تھوڑیا ہویا تنگ دست میرے کولوں روزی دا سوال کر لوے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساری دنیا سو جاندی ہے تے میرا مالک جنوں تو وحدہ لا شریک کیا ہے او پہلے آسمان تے آ جاندے فرماندے نے ادھی راتی ہے رحمت رب دیئے تے کرے بلند او بندیاں تیریاں پکاراں کوئی نہیں ہو سن رہا ان کہ میرا بھائی بھی مینوں چھڑ گیا ہے میرے رشتہ دار بھی مینوں چھڑ گئے نے میرے عزیز و اقارب بھی مینوں چھڑ گئے نے میرا ساریاں نہیں ساتھ چھڑ دیتا ہے میں تا کلا ہی رہ گیا اللہ نے تو کلا نہیں میں تیرے نال اے میرے بندے تو مجھے کلا رہ گیا ہے تے میں نو کلے نو پکار لے ادھی راتی ہے رحمت رب دیئے تے کرے بلند آوازاں او بخشش منگن اے ٹائم کیڑا ہے تاتا جافا جنوبهم عن المساجد يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ادھیے راتی رحمت رب دیئے تے کرے بلند آوازاں او بخشش منگن والیاں کارن کھلائیے داتا دا دروازاں تے گل بڑی پیاری ہو آمن والیاں کارن دوزت تے سارے ملک الہی او ایسا نہیں جے فانی حاکم کہ تکے دین سپاہی او ادھی راتی جے کوئی بندہ تے نیت نماز کھلوں تے کردہ یاد گناہ ہائے ہائے ادھی راتی جے کوئی بندہ او نیت نماز کھلوں ادھی راتی جے کوئی بندہ او نیت نماز کھلوں کردہ یاد گناہ تائیے تے عاجز ہو کر روے ادھی رات ویلہ ٹائم ساری دنیا ستی ہے انہیں اپنا نرم کی بستر گرم چھڑے ہے تے آندھا اپنے رب نو ربنا ظلمنا کی آندھا ربنا کہہ دیو ربا نا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ساری دنیا ستی ہے اے اندر ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے بھائی بات لمبی ہو گئی، اللہ پہلے آسمان تے آ کے آوازاں مار دے، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ کندے کولوں منگنا چاہیے؟ اب بولو، کندے کولوں منگنا چاہیے؟ جیڑا اکو ہی ہے، جیڑا اکو ہی ہے اور جس دی اسے عبادت کرنے ہیں۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا آئے، در غیراں تے کیوں تو جانا ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ تے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ہے، میں کو دور محل بنایا نہیں ہے، چوکیدار میں بوے وچ بٹھایا نہیں ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ، جے کر خواش ہووے لا الہ الا اللہ دی فضیلت میرا مضمون، جے کر خواش ہووے میرے کل آنے دیئے، آکے دل دے دکھ سنانے دیئے، کوئی لوڑ نہیں ہو چٹھی پانے دیئے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تے رواں جاگدا میں کدی، جیڑا سون جائے مشکل کشا، لڑائی نہیں جھگڑا نہیں دوستاں نال میرا، جیڑا سون جائے مشکل کشا، اچھی بولو، جیڑا سون جائے مشکل کشا، تے جیڑا سون جائے حاجت روا، جیڑا سون جائے بگڑیاں بنا نہیں سکدا، تے جیڑا دنیا تو چلا جائے، دنیا تو رخصت ہو جائے، منع دے حساب نال اس دے اوپر مٹی پائی جائے، کیا او دنیا والیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر سکتا ہے؟ اچھی بولو، جیڑا سون جائے او مشکل کشا نہیں۔ اے نوجوان میں نو کہہ رہا سی، کی نام تیرا بیٹا؟ محمد آصف، دیکھو ماشاءاللہ معذور ہے، لیکن ہر جمعہ انہیں اس درویش دے پیچھے آکے پڑھنا ہے، اللہ پاک اس دی محبت قبول فرمائے۔ میں نو کہہ رہا سی جی عقیدے تے جمعہ پڑھاؤ، عقیدہ سن لو، جیڑا سون جائے مشکل کشا، جیڑا سون جائے حاجت روا، جیڑا سون جائے بگڑیاں نہیں بنا سکدا، تے ڈوبے ہوئے انو تار نہیں سکدا، تے جیڑا دنیا تو چلا جائے، دنیا تو رخصت ہو جائے، دنیا تو رخصت ہو جائے، وہ بھی مشکل کشا نہیں ہو۔ مشکل کشا کون ہے؟ رواں جاگدا میں کدی سوندا۔ اور یقین جانو اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ توحید والا نہیں، خدا دی قسم ہے میں چیلنج نالے بات کہنا کہ ہر سال عمرے تے جائیں، ہر سال حج کرن واسطے جائیں، نمازاں 5 دی بجائے اور بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، صدقہ خیرات بھی کریں، زکوٰۃ ادا بھی کریں، سارے عمل کریں، جے تیرا عقیدہ توحید والا نہیں، تیری کسے نیکی دا رب دے دربار اندر مچھر دے پر دے برابر مر نہیں پہنا۔ رب العالمین نے تیرے عملہ نو تولنا تا پھر تولنا کہ جدو اس مالک نو تو مشکل کشا مننے گا، اس مالک نو تو حاجت روا مننے گا۔ ہاں اگر تیرا عقیدہ ہے کہ بغداد والا بھی بگڑیاں بنا سکتا ہے، اجمیر والا بھی بگڑیاں بنا سکتا ہے، کوفے والا بھی ڈوبے ہویا نو تار سکتا ہے، اور فلاں بھی لاہور والا بھی داتا ہو سکتا ہے، بہاولپور والا بھی
اور امام بری جس نو کیا جاندہ پنڈی اندر وہ بھی بگڑیاں بنا سکتا ہے اور ڈبے ہوئے انہوں تار سکتا ہے. سن لو پھر تیری کسے نیکی دا رب دے دربار اندر مل نہیں ہو پینا. تیری نیکی دا مل اودو پوے گا جدو تو خالق کائنات نو مشکل کشا تے حاجت روا مننے گا. اندے تو علاوہ کوئی مشکل کشا اور خدا دی قسم ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے. اس دنیا تے آئے. حضرت آدم علیہ السلام آئے تے لا الہ کہہ دیو لا الہ. میرے حنفی بھائی تشریف لے آندے نے ہر جمعے. میں چاہنا کہ تیری آخرت بہتر ہو جائے, میری بھی آخرت بہتر ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں ذرا توجہ نال نوٹ کرنا. حضرت آدم علیہ السلام آئے, آپ نے اپنی قوم نو دعوت دیتی لا الہ الا اللہ. نوح علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ. کلیم اللہ نے لا الہ. وقت میں نے اجازت نہیں دیندہ, میں اپنی بات انہوں سمیٹن دی کوشش کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام آئے تے 950 سال رب دی توحید دا پیغام دیتا تے کی کہندے رہے لا الہ. پالو شرم نہ کرو. لا الہ الا اللہ. کلیم اللہ آئے لا الہ الا اللہ. خلیل اللہ آئے لا الہ الا اللہ. حضرت ہود آئے لا الہ الا اللہ. حضرت شعیب آئے لا الہ الا اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے لا الہ الا اللہ. تے آج جتھے جا کے گل مکنی ہے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے آئے تے سارے نبی اپنی اپنی قوم نو کہندے رہے لا. تے جے اس طرح ہی سی جی مولوی جی کوئی اپنے کار چھج بجائے چھاننی بجائے جو کچھ کر دے کو کردہ رہے تے پھر اللہ نبیاں نو دنیا تے نہ پیجدہ. نبی آئی نے تیرے میرے کیتے دی صلاح کرنے واسطے. آج جتھے جا کے گل مکنی ہے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو خالق کائنات نے آپ دے سر مبارک دے ختم نبوت دا تاج رکھیا تو آپ نے پہلے دن اپنے عزیز و قارب نو بلایا اور کوئی صفات آپ چڑھے نے تے آقا فرماندے نے مکے والو میری زندگی دیاں راتاں تو ہاڈے اندر, میری زندگی دے دن تو ہاڈے اندر, میں 40 سال دا عرصہ تو ہاڈے اندر گزارے ہے. میں نے ایک گالتا دسو حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا. حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا. میں نو دسو نا 40 سال اندر میں نو سچا پایا جے کہ جھوٹا پایا جے. اے سارے اندر میں ما جربنا علیکا الا صدقا. سونیا نبیا 40 سالاں دے اندر محمد اسی تو انو پایا سچا تے سچائی پایا. اچھا آقا علیہ السلام نے لڑائی ہونے لگی جے. آقا علیہ السلام نے جیڑا مولوی آندہ ہے نا جی تم ہی ٹھیک ہیں جناب تسی بھی ٹھیک جے, جناب تسی بھی ٹھیک جے, جناب تسی بھی ٹھیک جے. وہ دنیا تا اپنی بنا سکتا ہے, اپنی دنیا دے نال جیباں بھر سکتا ہے, لیکن اپنی آخرت نو سنوار نہیں سکتا. وہ چاہے وہابی مولوی ہوئے, اہل حدیث ہوئے, وہ چاہے دیوبندی ہوئے, چاہے حنفی بریلوی ہوئے, جیڑا اے کہے جناب تسی بھی ٹھیک جے, جناب تسی بھی ٹھیک جے, جناب تسی بھی ٹھیک جے. نوٹ 100 دا آ رہے ہے, 500 دا آ رہے ہے, 1000 دا آ رہے ہے, 5000 دا آ رہے ہے. جناب تسی بھی ٹھیک جے, جناب تسی بھی ٹھیک جے. اور میں پوچھنا جے سارا معاملہ ٹھیک ہی سی
تے نبی کیوں آئے، اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواندے نے سونیا تسی سچے جے، تسی سچے جے، تے میرے آقا نے فرمایا پھر سن لو، کہہ دیو قولوا لا، کہہ دیو تو آڈے میرے محبوب پیغمبر دا پہلا آواز، میرے مصطفیٰ دا پہلا خطبہ کوئی صفات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، تے اے جننے بھی آئے نے ہائے سکا چاچا میرے مصطفیٰ دا سکا چاچا ابو لہب آندہ ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے جان، استغفر اللہ، پہلے کہہ رہے ہیں تو سچیں، تو حق دے، اسی تیری زبان تو جھوٹ سنیا ہی نہیں، ان لڑائی ہوئی کس مقصد واسطے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، خدا دی قسم ہے پھر لڑائی انی لڑائی ہوئی میرے مصطفیٰ نو کا پھر لا الہ الا اللہ واسطے پتھر بھی پیر، میرے مصطفیٰ دا جسم پتھرانا لو لہان بھی ہویا، اے سنیا جے نا کہ آپ لا الہ الا اللہ دی دعوت دین طیف دی بستی اندر گئے، دعوت دیتی تے مقدر انہاں دے ستے نے انہاں اپنیاں جھولیاں پتھراں نال بھر لیاں، میرے مصطفیٰ دی انہاں نال کوئی اپنی لڑائی نہیں، اپنا جھگڑا نہیں، اپنا معاملہ نہیں، معاملہ کیے لا الہ الا اللہ، تے انہاں دا حال کیے بھرے تھے ان کے جھولیوں میں پتھر سنگ باری کو آقا، اور اس جرم دی وجہ تو میرے آقا نو پتھر پہن لگے نے، جرم کیے لا الہ الا اللہ، بھرے تھے ان کی جھولیوں میں پتھر سنگ باری کو، نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو، وہ ابر لطف ہائے وہ ابر لطف جس کے سایہ کو گلشن ترسے تھے، یہاں طیف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ او مرکز ربانیاں تے نمازیوں اور جمعہ پڑھنے والے ہو گل سن لے آجے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہ یہاں شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ آقا نو پتھر پہ رہنے تے میرے آقا دا سارا جسم زخمہ نال چورو چور ہے، آقا پھر بھی کہہ رہنے لا الہ لا الہ، آقا دا سارا جسم زخمہ نال چورو چور ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے سونیا انہاں دے حق دے اندر بد دعا کرو، میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی سیرت تو اخلاق تو پیار تو محبت تو، فرمایا زید میں کائنات والیاں واسطے زامت نہیں بن کے آیا، میں محمد رحمت بن کے آیا، میں محمد رحمت بن کے آیا، میں تا دعاواں دین آیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے وما رمیتا اس رمیتا والے ہاتھوں اٹھائے نے، کیوں اٹھائے؟ لا الہ الا اللہ دی دعوت نو عام کرنے واسطے میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں اٹھائے نے، دعا مانگی ہے الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، ان کو نور
ہدایت دے جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو دعا مانگی الہی رحم کر کوثر طیف کے مسکینوں پر دعا مانگی الہی رحم کر کوثر طیف کے مسکینوں پر الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر تے آقا فرماندے نے او پتھر مارن والے ہو میں تو تانوں پیغام دین آیا لا الہ الا اللہ دا تے تسی مینوں پتھر مار رہے جے او پتھر مارن والے یارا جے کران ملے تم مینوں خدا دی قسم میں رب کولوں جنت لے دیاں تینوں او پتھر مارن والے یارا جے کر تو میرے کو سینے نال لگاواں تینوں تے سدائی جنت جانے او پتھر مارن والے یارا جے کر تم میرے کو آویں تے سینے نال لگاواں تینوں تے سدائی جنت جاویں او تائیوں رحمت عالم رب نے تیرا نام رکھایا تائیوں رحمت عالم رب نے تیرا نام رکھایا دو رگیاں نو ان باہوں پھڑ گئے تے جنت دا راہ پایا آقا کیڑی دعوت دین گئے نے لا بولو لا جس مقام تے میں اپنی بات نو چھوڑیا انشاءاللہ اس تو اگے اگلے جمعے چلاواں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اے ساڑی کڑی ٹھیک ہے او کڑی تھوڑی جی اگے 2-3 منٹ اس کڑی دے مطابق میں 25 منٹ تے اپنے جمعے دی تکمیل کرنا تو پیار نال محبت نال جلدی تشریف لے آیا کرو گو حاضری سردی دی وجہ تو اور کچھ وقت کم ہون دی وجہ تو ساڑی حاضری کٹی ہے تھوڑی جی ودی نہیں لیکن کئی دوست اس انتظار اندر ہوندے نے کہ 1:45 جمعہ ہو جاتا ہے ختم پھر اسی آنا تو وقت نہ لایا کرو ٹائم نہ لایا کرو اللہ تیری محبت قبول فرمائے پیار قبول فرمائے اللہ دنیا اور آخرت دیاں بلائیاں نصیب فرمائے بیماراں واسطے اور فوت شدگان واسطے دعا کر کے جایا جے کہ اللہ پاک تمام بیمارانوں اور فوت شدگانوں اللہ پاک معاف فرمائے بھی جلدی کر لو آدم کی سوچ دے ہوں دے جنازم جلدی کرو ماشاءاللہ ساتھی بچے آ رہے ہیں